إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبी الकरीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात व बरकत के लिए ख़ास अनगिन लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवर कायनात इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ला जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नादिल हों उन पाक पास नफूस कुदसिया पे कि जिनकी शब रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही व सालिम और मौजूद है। वह पास नफूस कुदसिया साहिब शराफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाक पाकीज़ा और अथर जमात हो या उनके शागिर्द ताबईन इज़ाम हो तबा ताबईन हो मुहद्दिसीन इज़ाम हो आइम्माए किराम हो फुक़हाए इज़ाम हो मुज्तहिदीन इस्लाम हो मुहक्किकीन इस्लाम हो मुनसिरीन इस्लाम हो मुजाहिदीन इस्लाम हो या शुहदाए इस्लाम ए मौला करीम ए मुक़ल्लिबुल क़ुलूब ए दिलों के भेद को जानने वाले
جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے درجہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خواب کساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے رکشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سامعین مکرم، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی یہ سعادت بھری گھڑیاں دھیرے دھیرے اختتام پذیر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ گنتی کے چند ایام جنہیں ایام معدودات کہا گیا ہے، حضرات یہ اپنی پوری رحمتیں، پوری برکتیں، پورے فیوض و برکات اپنے لوٹاتے ہوئے اختتام کی طرف گامزن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے فیوض و برکات سے جس قدر مستفید ہوا جا سکتا ہے ہونا چاہیے۔ نہ جانے آئندہ رمضان المبارک آئے کون ہم میں سے زندہ ہو، کون تہے دیکھ جا کے سو گیا ہو۔ اس لیے ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو غنیمت اور سعادت سمجھتے ہوئے جس قدر ممکن ہو سکے اس کے فیوض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، اپنے نامہ اعمال میں شامل کر لینا چاہیے۔ حضرات وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے فیوض و برکات کو کس طرح اپنے نامہ اعمال میں شامل کیا جا سکتا ہے، اپنے دامن میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ انسانی زندگی تغیر و تبدل ہی سے عبارت ہے۔ انسانی زندگی نشیب و فراز سے ہی عبارت ہے، اور ہر انسان زندگی میں ایسے حالات سے دوچار ہو ہی جاتا ہے کہ جب اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں، سارے سہارے ختم ہو چکے ہیں، تمام قسم کے اسباب و وسائل ناکام ہو چکے ہیں۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں انسان اپنے عزیز رشتہ داروں سے بات کرنے سے کتراتا ہے، اپنے دوست احباب سے اپنا دکھڑا بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اولاد والدین اور والدین اولاد سے بات کرتے ہچکچاتی ہے۔ حالات اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں میاں بیوی سے، بیوی میاں سے بات کرنے سے کتراتی ہے، بھائی کے ساتھ اپنا دکھ اور دکھڑا بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ گویا تمام قسم کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سب کے ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود انسان خود کو تنہا، بے بس اور بے کسی کے عالم میں محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی بات کس سے بیان کر سکوں۔ اسے سمجھ نہیں آتی بھائی کے ساتھ اپنا دکھڑا بیان کروں، باپ کے ساتھ اپنی بات بیان کروں، شریک حیات سے اپنا دکھڑا بیان کروں، یا دوست احباب کو بتلاؤں، یا عزیز رشتہ داروں کے سامنے بیان کروں۔ انسان فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں سب کے ہوتے ہوئے بھی، سب کی موجودگی میں بھی انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، خود کو لاچار محسوس کرتا ہے، خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، بے کسی کے عالم میں انسان چلتا پھرتا ہے۔ ایسے میں انسان کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے، انسان کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے کہ یہ تمام اسباب ہونے کے باوجود، تمام وسائل ہونے کے باوجود، تمام احباب ہونے کے باوجود
تم اگر کسی سے بات کرنے سے محروم ہو، تم اگر کسی سے بات کرنے سے قاصر ہو، تو ایک دروازہ ایسا ہے، ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے یا ایک ہستی اور ذات ایسی ہے کہ جس کے سامنے تم اپنی ہر وہ بات بیان کر سکتے ہو، اپنا ہر وہ دکھڑا رکھ سکتے ہو، کہ جس کو اپنی ہر وہ پریشانی بتلا سکتے ہو، جو اپنے بھائی کو بتلانے سے کتراتے ہو، جو اپنے باپ کو بتلانے سے ہچکچاتے ہو، جو اپنے شریک حیات سے بچا کو بتانے سے شرماتے ہو، وہ کون سا دروازہ ہے، وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل لکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، وہ ذات کون سی ہے، وہ ہستی کون سی ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنے دکھڑے بیان کر سکتا ہے، انسان اپنے مصائب کو رکھ سکتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بے بس کی پکار کو جب وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کرنے والا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین پہ نائب بنایا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی پکارنے والا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی بندگی کے لائق ہے؟ حضرات، یہی وہ ایک ذات ہے، یہی وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنا دکھڑا سنا سکتا ہے۔ ایک ہی وہ ذات ہے جو تمام قسم کی مصیبتوں کو ٹال سکتی ہے۔ ایک ہی وہ ہستی ہے جو تمام دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے۔ حضرات، اور اس ہستی نے، اس ذات نے انسانوں کے دکھڑوں کا مداوع کرنے کا جو انداز بتلایا ہے، انسانوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے کا جو طریقہ سکھلایا ہے، وہ دعا ہے، وہ دعا کا طریقہ ہے، وہ دعا کا انداز ہے۔ دعا کے ذریعے وہ انسانوں کی پکار کو سنتا ہے، دعا کے ذریعے وہ انسانوں کے دکھڑوں کو سن کے اس کو حل کرتا ہے۔ وہ تو اعلان کر رہا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل لکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ بے بسی کے عالم میں بے کس کی پکار کو جب کبھی بھی وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو انسان کی سختی کو دور کرنے والا ہے؟ کون ہے جو انسان کو آسانیاں فراہم کرنے والا ہے؟ حضرات، وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے جو انسان کی پکار کو سن سکے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو لاچار، بے بس، بے کس ظاہر کرتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرے، اللہ سے اپنے دکھڑے بیان کرے۔ حضرات، رمضان المبارک کے ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے، رمضان میں کرنے والے جو امور ہے، رمضان میں سر انجام دینے والے جو امور ہے، ان میں اہم ترین امور میں سے ایک امر، ایک کام یہ دعا بھی ہے۔ رمضان کے کاموں میں سے
سب سے بڑا اور اہم کام روزہ ہے۔ روزہ ہم نے رکھنا ہی رکھنا۔ رمضان میں کرنے والا کام رب کی بندگی اور عبادت ہے، قیام ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہے، نماز تراویح کا اہتمام ہے، وہ ہم نے کرنا ہی کرنا۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں سے قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت ہے، وہ ہم نے کرنے ہی کرنی۔ اس سے آگے رمضان میں کرنے والا ایک اور اہم کام وہ دعا ہے۔ دعا کرنی چاہیے انسان کو رمضان المبارک کے لمحات میں، رمضان کی گھڑیوں میں، جہاں تلک ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے معافیہ مانگتے ہوئے، اللہ کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، جو لوگ ہماری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ ہماری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، انہیں ہم عن قریب ذلیل و رسوا کرتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے دعا کو اپنے عبادت کے ساتھ، دعا کو اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے ہی پکارو، مجھ سے ہی مانگو، مجھ سے ہی دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری پکار قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری آواز سننے والا ہوں۔ اسی دعا کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی عبادت کے ساتھ اپنی عبادت قرار دیا ہے، اور فرمایا جو ہمارے عبادت سے اعراض کرتا ہے، جو ہمارے عبادت سے منہ موڑتا ہے، جو ہمارے عبادت سے استکبار کا اظہار کرتا ہے، انہیں ہم عن قریب ذلیل و رسوا کرتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس لیے حضرات، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتا رہے، انسان کو چاہیے وہ اپنا معمول بنائے، وہ اپنا معمول بنائے، ہر دعا، ہر خواہش، ہر آرزو، ہر پریشانی، ہر مصیبت اللہ کے سامنے رکھے، اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط کرتا چلا جائے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے دعا کو اپنے عبادت قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا جو دعا نہیں کرتا، جو دعا کرنے سے اعراض کرتا ہے، جو دعا کرنے سے موڑتا ہے، جو دعا کرنے سے استکبار کا اظہار کرتا ہے، انہیں ہم عن قریب ذلیل و رسوا کرتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ حضرات، انسان کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور کس انداز میں مانگنی چاہیے؟ کسی قسم کے وسیلے اور کسی قسم کے دروازے کے بغیر سیدھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، سیدھا اللہ کو پکارنا چاہیے، سیدھا اللہ کے سامنے دستے سوال بلند کرنا چاہیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے آپ سے سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے
آپ سے پوچھے انی فإنی قریب، تو آپ ان کو بتلا دیجئے میں ان کے انتہائی قریب ہوں، ہر پکار کو جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات کی طرف رجوع کرے، میری بات کی طرف توجہ دے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں۔ حضرات، دعا اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگنی اور کس طرح مانگنی ہے، آج بھی اور انکساری کے ساتھ، اور سیدھا اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو بلانا ہے، اللہ کو مخاطب کرنا ہے، کسی کا وسیلہ دینے کی ضرورت نہیں۔ جس کا بھی آپ وسیلہ دو گے اس کا رب بھی وہی اللہ ہے جو آپ کا رب ہے۔ حضرات، اللہ سے دعا مانگنا یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا اللہ کے جلیل القدر انبیاء کا شیوا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا اللہ کے انبیاء کا انداز ہے۔ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دون اللہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ حضرات، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانگنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے دست دعا بلند نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے دست دعا کو نہیں اٹھانا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دامن کو نہیں پھیلانا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی جھولی کو نہیں اٹھانا۔ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق کی دعوت ہے، اسی کے لیے حق کی دعوت ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگتے پھرتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے پھرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں لا یستجیبون لهم بشیء، وہ تمہاری کسی قسم کی پکار کو سننے والے نہیں، وہ تمہاری کسی بات کا جواب دینے والے نہیں، وہ تمہاری کوئی سی بھی دعا کو سننے والے نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص، ایک پیاسا شخص پانی کے کنارے کھڑا ہو، پانی کے کنارے کھڑا ہو، پانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دے اور وہ آرزو یہ کرے، تمنا یہ کرے، وہ چاہے یہ کہ پانی خود چل کے اس کی طرف آئے، پانی خود چل کے اس کی طرف آئے، یبلغ فاہ، تاکہ وہ اسے پی سکے، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ پانی اس کی طرف چل کے آنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اسی طرح کافروں کی دعا، کافروں کی پکار، کافروں کی ندا، کافروں کی آواز گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات، پیاسے کو پانی کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے، پیاسے کو پانی اٹھا کے پینا پڑتا ہے، پانی خود چل کے پیاسے کی طرف نہیں آتا، پانی خود چل کے پیاسے کے پاس نہیں آتا، جس کو پیاس ہو وہی پانی کے پاس بھاگتا ہے۔ یہی بات اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں والذین یستجیبون والذین یدعون من دون اللہ والذین یدعون من دون اللہ لا یستجیبون لهم بشیء، جس کو
اللہ کے سوا جس کو بھی تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے جس سے بھی تم مانگتے ہو، وہ تمہاری کسی قسم کی پکار کو سننے والا نہیں ہے، وہ تمہاری کسی قسم کی آواز کو سننے والا نہیں۔ اس لیے انسان کو سیدھا اللہ سے مانگنا چاہیے، انسان کو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، انسان کو سیدھا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ حضرات، اللہ سے مانگنا اتنی عظمت والا کام ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا اتنی فضیلت والا کام ہے کہ اللہ سے دعا کرنا انبیاء کا شیوا رہا ہے، اللہ کو پکارنا انبیاء کا انداز رہا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء تھے، اللہ کے جتنے بھی نبی تھے، انہوں نے زندگی میں اگر کسی کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ حضرات، آقا کائنات علیہ السلام کی ساری زندگی، آپ علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ، نبی علیہ السلام کی ساری سیرت طیبہ اسی دعا سے ہی عبارت ہے، دعا پہ ہی مشتمل ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام کو زندگی میں کیسے ہی حالات کیوں نہ درپیش آئے، زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ درپیش آئے، آقا کائنات علیہ السلام نے اگر مانگا ہے، اگر دعا کی ہے، صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی ہے۔ طائف میں گئے ہیں، طائف کے علاقے میں گئے ہیں، وہاں پہ جا کے جیسے بھی حالات ہوئے، وہاں پہ جا کے جتنا ہی زخمی ہوئے، اللہ سے دعا کی ہے، فرشتے کا سہارا تک لینے سے انکار کر دیا۔ میدان بدر آیا ہے، بدر کا مقام آیا ہے، کفار کے ساتھ مدبیر ہوئی ہے، کفار کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، وہ اسباب و وسائل کے لحاظ سے مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے، کہیں اوپر تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مقام پہ بھی، اس موقع پہ بھی اللہ سے دعا کی ہے، اللہ سے مانگا ہے، اللہ کو پکارا ہے۔ اسی طرح آقا کائنات علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں پریشان رہے، اپنی امت کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعائیں کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا جو ہے یہی عبادت ہے، دعا یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء والعبادہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا ہے وہی عبادت ہے، وہی افضل عبادت ہے، افضل العبادہ الدعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل العبادت الدعا، کہ سب سے بہترین عبادت، سب سے فضیلت والے عبادت اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ حضرات، یہ دعا بڑی عظمت والا عمل ہے، یہ دعا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے رمضان المبارک کی گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے، رمضان المبارک کے لمحات میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام سے جس قدر ہو سکے دعا مانگی جا سکے، دعا مانگنی چاہیے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے عزت والی، شرف والی، مقام والی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے عظمت والی، سب سے فضیلت والی اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب سے پہلے انسان کو سکھلائی تھی۔ دعا یہی عبادت کی روح ہے، دعا یہی عبادت کی غذا ہے، یہی عبادت کی روح ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو سب سے پہلے انسان کو سکھلایا، جو سب سے پہلے انسان کو بتلایا، وہ دعا ہی تو تھی کہ فرشتوں کو
اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سلام کہا جائے۔ السلام علیکم، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو السلام علیکم کہا تھا۔ حضرات، یہ دعا ہی تو ہے کہ تم پہ سلامتی ہو، یہ دعا ہی تو ہے۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کائنات میں بھیجا، دنیا میں بھیجا، جنت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کا مداوع کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو سب سے پہلے چیز بتلائی، جو سب سے پہلے عبادت بتلائی، وہ دعا ہی تو تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرات، یہ دعا اتنی عظمت والا عمل ہے، دعا اتنی فضیلت والا عمل ہے، دعا اتنی برکت والا عمل ہے، دعا یہ انبیاء کا شیوا ہے، دعا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، دعا یہ انبیاء کا انداز ہے، دعا یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرنی چاہیے۔ حضرات، آج ہم نے یہ انداز اپنا رکھا ہے، آج ہم نے یہ انداز، یہ اعتقاد، یہ عقیدہ اپنا رکھا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت سیاہ کار ہیں، ہم بہت اللہ کے نافرمان ہیں، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، اس لیے ہم نے اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دی ہے۔ حضرات، یہی وہ شرک کا نقطۂ آغاز ہے، یہیں سے ہی شرک کے دروازے کھلتے ہیں، یہیں سے ہی شرک کا آغاز ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بہت سیاہ کار ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت نافرمان ہوں، اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، یہیں سے اللہ کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے وسیلے ڈھونڈتا پھرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہیں سے پھر شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر انسان یہ عقیدہ بنا لیتا ہے اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اس لیے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ حضرات، سوچنے کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے، کسی قسم کی اختلافی بات کے نہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جن کا مالک وہ ہے تمہارا مالک بھی وہی ہے، جن کا رب وہ ہے تمہارا رب بھی وہی ہے، جن کا خالق وہ ہے تمہارا خالق بھی وہی ہے، جن کی وہ دعائیں سننے والا ہے تمہاری دعائیں بھی وہی سننے والا ہے۔ اگر اس نے دعائیں نہیں سننی اور کون ہے جو دعاؤں کو سن سکے؟ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو جواب نہیں دے گا، پھر کون تمہاری دعاؤں کا جواب دے سکتا ہے؟ اگر وہ تمہارے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکے گا، پھر کون ہے جو تمہارے دکھوں کا مداوع کر سکے؟ پھر کون ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکے؟ پھر کون ہے جو تمہاری تکلیفوں کو ہٹا سکے؟ حضرات، اس لیے یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہونا انسان کی فطرت ہے، کیسی ہی غلطی کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے دستے سوال اٹھانا چاہیے، اللہ کے سامنے دستے دعا بلند کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی جھولی اٹھانی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دینا چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر آپ کو اللہ نہیں دے گا پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کو دینے پہ قادر نہیں ہے، دنیا کی کوئی قوت آپ کو نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ عطا کر نہیں کرنے والا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عطا نہیں کر سکے گی۔ اگر اللہ نہیں آپ کو معاف کرنے والا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو معافی نہیں دلا سکے گی۔ اس لیے سیدھا اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کس وقت مانگنی چاہیے؟
دعا کس وقت مانگنی چاہیے کہ جب اللہ ذوالجلال والاکرام قبول کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دعا کی قبولیت کے مختلف مقام، مختلف اوقات بتلائے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رات کے آخری پہر میں انسانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرنے کے بعد دست دعا اٹھا لینا چاہیے۔ نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد رات کو کچھ آرام کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دینا چاہیے کہ آدھی رات کو اللہ ذوالجلال والاکرام دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام جمعے کے روز دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام آذان اور اقامت کے دوران، آذان اور جماعت کے دوران جب وقت ہوتا ہے، اس کے درمیان اللہ ذوالجلال والاکرام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آذان کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام زمزم پیتے ہوئے، آب زمزم نوش کرتے ہوئے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام مسافر کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام باپ کی اپنے اولاد کے حق میں کی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ ذوالجلال والاکرام کسی صورت بھی رد نہیں کرتے، جن کی دعائیں کبھی بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ٹھکراتے نہیں ہیں۔ کون سے ہیں؟ ثلاث دعوات لا ترد۔ ذوالجلال والاکرام 3 قسم کے لوگوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ وہ کون سے ہیں؟ الولد، دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر۔ باپ کی اپنی اولاد کے لیے، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا اللہ ذوالجلال والاکرام کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ آج ہم یہ شکوہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم وسیلے ڈھونڈنے پہ مجبور ہیں، اس لیے ہم شرک کا دروازہ کھولنے پہ مجبور ہیں کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرات، آقا کائنات علیہ السلام نے مثال دے کے ارشاد فرمایا، آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کر کے، طویل سفر کر کے بیت اللہ پہ جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف جاتا ہے۔ بیت اللہ میں پہنچ کے کیا عالم ہوتا ہے؟ اشعث اغبرا، اس کے چہرے پہ سفر کے اثرات نمایاں ہے، بال اس کے پراگندہ ہے، جسم سے تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہے۔ طویل سفر کر کے وہ بیت اللہ میں پہنچتا ہے اور بیت اللہ میں جا کے آسمان کی طرف ہاتھ کو اٹھاتا ہے۔ یمد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ کو اٹھاتا ہے۔ وقال یا رب یا رب یا رب، بیت اللہ میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے، آسمان کی طرف منہ کو اٹھاتے ہوئے، چہرے کو اٹھاتے ہوئے، نظروں کو اٹھاتے ہوئے اللہ کو پکارتا نظر آ رہا ہے، یا رب یا رب۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّ بِالْحَرَامِ وَغُذِّ بِالْحَرَامِ فَإِنِّي يُسْتَجَابُ ذَلِكَ۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، اتنا طویل سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچنا، اتنا لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچنا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رب کو پکارنا، رب سے دعا کرنا، اور انداز کیا ہے، عالم کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا ہے۔ وَغُذِّ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام کا ہے۔ ایسے انسان کی اللہ ذوالجلال والاکرام دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس لیے حضرات،
دعاؤں کی قبولیت کی رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ یہ رزق حرام ہے۔ رزق حرام کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کی دعا قبول نہیں کرتا، انسان کی دعا کو مسرد کر دیتا ہے، چاہے انسان بیت اللہ میں جا کے اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے ہی کیوں نہ دعائیں مانگتا رہے۔ اس لیے رزق حرام سے بچتے ہوئے، حلال رزق کی تلاش میں رہتے ہوئے، حلال رزق کی تلاش میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ دعا کے ذریعے جوڑنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حرام کا رزق نہ استعمال کیا ہو، جس کی کمائی حرام کی نہ ہو، جس کی کمائی حرام کی نہ ہو، اور وہ قطع رحمی سے بچتا ہو، وہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا نہ ہو، رشتوں کو جوڑنے والا ہو۔ دو شرائط ہیں، ایک حلال رزق کھانے والا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، دوسرا صلہ رحمی کرنے والا ہو، قطع تعلقی سے بچنے والا ہو۔ ایسے شخص کی دعا اللہ ذوالجلال والاکرام ہر حالت میں قبول کرتے ہیں، لیکن قبولیت کے انداز اللہ ذوالجلال والاکرام نے تین بنا رکھے ہیں۔ ذوالجلال والاکرام چاہے انسان دعا مانگ رہا ہے، اسی وقت اس کے دل کی مراد پوری کر دے، اسی وقت قبول فرما دے، جو مانگ رہا ہے اسی وقت اسے عطا کر دے۔ یا دوسرا انداز قبولیت کا یہ ہے، دعا کو انسان کے لیے انسان کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کی دعا یہاں تو قبول نہیں کی جاتی، انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کی دعا مسترد کر دی گئی ہے، قبول نہیں کی گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دعا کو انسان کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا رکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ لیتا ہے کہ انسان کو جہاں پہ نہیں وہ چیز عطا کرتا، لیکن آخرت میں جب انسان کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو لائے گا جو ذخیرہ کی گئی ہوں گی۔ یا تیسرا انداز دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں، انسان کی تقدیر میں کوئی مصیبت تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، لیکن انسان نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی بدولت اس مصیبت سے انسان کو بچا لیا، اس دعا کی بدولت وہ مصیبت انسان سے ٹال دی۔ یہ تین انداز ہیں دعا کی قبولیت کے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ ایمان رکھنا چاہیے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہر حالت میں دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ ہر حالت میں انسان کی دعا کا جواب دینے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان حرام سے بچتا ہو، شرط یہ ہے کہ انسان قطع تعلقی سے بچتا ہو، قطع تعلقی سے بچتا ہو، صلہ رحمی کرنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کے ان گھڑیوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری زندگی کی تمام محرومیوں کو اپنی رحمت سے مکمل فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔